بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں، میں ہوں رحمت علی خاجی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سوات میڈیا ہاؤس. آج ہم نے جنرل ڈسکشن کرنی ہے سوات کی تاریخ پر. سوات ایک ایسا علاقہ تھا پاکستان میں جس وقت ملکہ الزبتھ یہاں پر آئی تو اس نے اس کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ قرار دے دیا. یہ آج سے تقریباً 55 سال پہلے کی یا 56-57 اس کی تقریباً یادیں ہیں. یہ ایک پرسکون ایریا تھا. یہاں پر جب ہم بچے تھے تو ہم نے کانجو کا پل جو تھا ایوب برج جسے کہا جاتا تھا، اس وقت ایک بڑھیا کی لاش ملی تھی. یہ تقریباً 1987 کا واقعہ ہے. تب لوگوں میں اتنا زیادہ پینک تھا کہ ہر ایک بچہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ رات کو جو آسمان گرج رہا تھا، بارشیں ہو رہی تھی، تو یہی بڑھیا کی موت جو ہے نا، یا اس کو جو مارا گیا ہے، یہ ایک معصومیت کو یعنی بے دردی سے قتل کرنے کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس کا شاہسانہ تھا. اور لوگ توبہ استغفار کرتے. پھر ایک وقت آیا، سوات میں ایک گیم ہوا. سوات کے لوگ چونکہ بہت زیادہ سادہ ہے، بہت زیادہ اسلام پر بلیو بھی کرتے ہیں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، آگے ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ایزا مسلم ہمیں کرنا چاہیے. پھر وہاں پر ہمارے بڑوں کو 12 بور کی گنیں دے کر افغانستان جہاد پر لے کے گئے، اور وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ جو جیٹ جہاز ہے ان کو ان 12 بور گنوں سے مارا کرو، جو کہ انبیلیویبل ایک جو ہے نا ایکٹ تھا. لیکن چونکہ ہم سادہ تھے تو ہم نے اس میں بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا، اور آخر میں تو پھر کنٹینروں میں لوگ بند ہو گئے. اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے سوات کے لوگ اپنے بڑوں کو چھڑانے کے لیے افغانستان جاتے تھے، اور وہاں پر وہ جو باقاعدہ ان کو سروں کی قیمت دیا کرتے تھے. پھر 9/11 ہوا. پھر 9/11 کے بعد ہمیں مجبوراً کچھ کرنا پڑا، جو کہ مجبوری بنتی آج تک وہ کینسر بن گیا. کچھ وقت کا تقاضا تھا، مانتے ہیں، لیکن کچھ تقاضا نہیں تھا جو ہم نے کیا. ہم نے بے گناہوں کے گھر توڑے، اپنے اپنوں کے ساتھ جنگ کی. ہمیں 2 جگہ پر مختلف زاویے دیکھنے کو مل رہے ہیں. جہاں پر ہمیں جنگ کرنی ہے یعنی ہندوستان کے ساتھ، وہاں پر ہم مذاکرات یا کرتارپور کوریڈور یا واگا بارڈر، اس کے ذریعے تو ہم تجارت کرتے ہیں. جہاں پر جنگ ہونا چاہیے، جہاں پر مذاکرات ہونی چاہیے، وہاں پر ہم جنگ کر رہے ہیں پچھلے 24 سال سے. ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے ہماری پالیسی میکرز کو کرنا چاہیے تھا، یہ وقت کا تقاضا تھا. اس میں ہم نے 80,000 سویلین اور 10,000 اپنے جو سیکیورٹی فورسز ہے اور جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز تھے، جتنے بھی جانوں کا شہادت نذرانہ دیا، شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیپٹر 2010 کے بعد یا ہم جسے ضرب اعظم کے بعد، آپریشن کے بعد یہ ختم ہونا چاہیے تھا. وہ چیزیں اب بڑھتی سیکٹیرین ہو گئے. اب پاکستان میں ٹوٹل 4 ہم نے جو ایسے سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. 1994 میں مجھے آج بھی یاد ہے، 96 میں کا ایک واقعہ تھا. قاضی حسین احمد مرحوم جو ہے نا، اس نے
ڈان نیوز تھا کہ دی نیوز تھا، پتہ نہیں وہ کیا فرنٹیئر پوسٹ تھا، لیکن مجھے آج بھی اس کا وہ سینٹنس یاد ہے، انگلش اخبار میں نے دیکھا تھا، if they put, I strictly condemn، یہ اس وقت یہ جو 3 کالم تھا اس کا یہ سرنامہ تھا، یا میرے خیال میں 5 کالم تھا اس وقت. I strictly condemn if the federation falling apart. میں سخت احتجاج کروں گا اگر فیڈریشن کو خطرات لاحق ہوئے. آج بھی ہم کہتے ہیں I strictly condemn if the federation falling apart. لیکن کون کر رہا ہے میرے اس ملک کو؟ ڈے آفٹر ٹمارو آئی تھنک، بلکہ جمعے کے دن فرائیڈے کو سوات میں بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. لوگوں میں تجسس بڑھ گیا ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے، لوگ غائب ہوتے ہیں، لوگوں نے چانٹنگ شروع کی ہے. اس میں حکومت کو دے ول ٹیسٹ میوزک، تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا پیٹریاٹک جرنلسٹ مائی رسپانسبلٹی کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی تنقید کا سامنا کریں. یو ول فیس دا میوزک. کیوں کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک اہلکار آیا میرے پاس کہ فلانا بندے کے پاس قرضہ ہے اور وہ قرضہ آپ نے جرگہ کی ہے اور اس کو ایسا کرنا ہے. میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے اس کا؟ تم کیوں یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بس وہ ہماری جو ہے نا تعلق دار ہے اور وہاں پر ایک تیمرگرہ میں ایک اور ہے اور اس نے مجھے سفارش کی. میں نے کہا سویلین میٹر میں آپ کا کیا کام ہے؟ سویلین میٹر کا ایشو الگ ہے، آپ کا الگ ہے. کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں یہ ڈومین میں نہیں آتے لیکن ہمارا جو ہے نا تعلق ہے. تو اگر پاکستان تعلقات پر چلتے ہیں ٹھیک ہے، اگر پاکستان آپ ان چیزوں پر چڑھاتے ہو کہ جہاں پر میرا پیدا ہوگا وہاں پر یہ ہوگا، جہاں پر حکمران میرے پیدے کے ہوں گے وہاں پر بلا شہباز شریف چور اچھا ہوگا، وہاں پر اگر عمران خان میرے لیے اچھا ہوگا تو وہ سب سے اس کے ساتھ واشنگ مشین ہوگی، یہاں پر اگر 10% کمیشن زرداری اچھا ہوگا تو وہ میرے لیے اچھا ہوگا. تو اس سے کیا سچویشن گراؤنڈ پر کیا ہو رہی ہے؟ گراؤنڈ پر لوگوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، فیڈریشن کی خلاف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ہمیں زمین چاہیے، قوم نہیں چاہیے، یہ ایک الگ قصہ ہے، ایک الگ داستان ہے. ہمیں زمین چاہیے، لوگ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا اس جنت نظیر وادی سوات کو یا پاکستان کو آپ جہنم بنانے جا رہے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ جو جمعے کو یہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا؟ یا یہ جو آپ کا منظور پشتین ہے جو ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے نا راضی کر لو، تو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کل کو اگر یہ پاکستان کے خلاف جمعے کے دن اگر میرے حساب سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف چانٹنگ ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر ہمارا امیج کیا ہوگا؟ اور ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہر دن. ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا ہے. اگر کسی ادارے کے پاس اپنا اصل کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ہنڈی والے کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو کہ FIA کا کام ہے. ہم یہاں پر ایسے سبجیکٹ کو چھیڑ رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ صرف سے کوئی کام نہیں ہے. اور لوگوں میں بیداری بڑھ رہی ہے. بیداری کس کے خلاف بڑھ رہی ہے؟ اسٹیٹ کے خلاف. اور یہ اچھا شگون نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گڈ کومنٹ. یہ اچھا شگون نہیں ہے اس وطن کے وجود کے لیے. اگر آپ اس وطن سے تنخواہ لیتے ہو، اس وطن کے سرحدات کی حفاظت کرتے ہو، تو ایک کو سرحد کی حفاظت کرنا چاہیے، پولیس کو اندر کی حفاظت کرنی چاہیے.
ہم نے ہر شعبہ زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. پالیٹکس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. جن کو پالیٹکس نہیں آتی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جن کو پالیٹکس آتی ہے وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں، وہ دلال بن گئے ہیں، وہ بروکر بن گئے ہیں. تو کیا پاکستانی نیشن ڈسٹریبیوٹ ہونے جا رہے ہیں؟ یہ ایک پریڈکشنز ہے نا. میں پریڈکشن پر بات کر رہا ہوں. ایز اے اینالسٹ، ایز اے رائٹر، ایز اے جرنلسٹ، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کو بیہائنڈ دا وال جو کام ہو رہی ہے اور جو ملک میں ہمارے خلاف جو ارد گرد جو یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جو ہمارے خلاف ہے، جو ہمارے ارد گرد ہے، ان کو ہم جو ہے نا مضبوط کر رہے ہیں. جو اپنے ہیں ان کو کمزور کر رہے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ آنے والا جمعہ ہے اور بہت بڑی پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہے. بڑی پیمانے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پمپلیٹ بانٹے جا رہے ہیں. میں ان کو بھی کنڈیم نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی بھی جو ہے نا کچھ گریوینسز ہے، وہ بھی گلہ کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو کیا یہ ٹیبل ٹاک پر نہیں ہو سکتی؟ ہر ایک کو اپنی حدود میں رہ کر بات کرنا ہوگی. ہر ایک کو اپنے اخلاقیات کے اندر بات کرنی ہوگی. اب ہم نے ایسے گندے لوگوں کو شامل کیا ہے اپنے ارد گرد جس سے ہمارا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور ہم اس کو ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں. تو کیا ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ایک اوباش، قمرباز اور ایسے لوگوں کو اپنی جو ہے نا ٹیم کا حصہ بنا لیں جو کہ ہمارے وجود کو نقصان دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہم وہی مرغی کی ایک ٹانگ والی باتیں کر رہے ہیں. جمعے کا دن جو ہے نا یہ سوات میں وہ بہت بڑا جو ہے نا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور میرے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے ذمہ داریوں کو پہچان لو، اپنے کام کو پہچان لو. یہ باتیں دن بدن افشا ہوں گی. یہ وہ کہتے ہیں نا لیٹ دی کیٹ آؤٹ آف دی بیگ. تو اگر یہ راز عزت کی باتیں ہم شائع کرتے ہیں یا ہم کل کو اگر ہم یہ چیزیں چلاتے ہیں تو ایک ایز اے پیٹریاٹک پشتون جرنلسٹ یہ مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن اس کی آواز پہنچانا بھی تو میرا کام ہے. آواز غلط آ رہی ہے اور اس غلطی کو ہم سدھار نہیں رہے ہیں. سارے کو تو ہم مار نہیں سکتے. اگر سوات میں فار ایگزامپل 10-15 ہزار بندے آتے ہیں، ان کو ہم ٹیبل ٹاکس کے ذریعے ایگری تو کر سکتے ہیں نا. یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں نا، پیسفل انوائرمنٹ مانگ رہے ہیں نا، ارد گرد ماحول مانگ رہے ہیں نا. تو اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی یہ کہے کہ میں پلانا گورنمنٹ کے ساتھ یہ کرتا ہوں، اس کے عوام بھی یہ کہے کہ میں پلانا کے ساتھ خوش ہوں، پھر تو یہ فیوچر میں ہمارے لیے مسائل کریٹ کریں گے. اور وہ بھی ہے سیکٹیرین مسائل. سیکٹیرین مسائل جو ہے نا ہمارے دشمن جو ہمارے باہر بیٹھے جن کو آپ دوست کہتے ہو، اصل میں دشمن ہمارے وہ ہے. اور اس کے سامنے ہم کمزور ہوں گے تو دنیا بھی ہم پر ہنسے گی اور کمزور بھی ہم ہوتے ہیں. کیونکہ وہ قوم فاتحین نہیں ہوتے، وہی حکومت فاتحین نہیں ہوتی جن کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتے. تو میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں.